قد جاء مهديكم وظهرت آية فاسعوا بصدق القلب يا فتياني. کہ بحث یہ نہیں ہے. میں مسلمان ہوں, مجھے میں ایک اپنا رائے رکھتا ہوں. پاکستانی ریاست کو کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ میری جو فیض یا جو میرا ایمان ہے اس کے بارے میں وہ پنڈت بن کے یا پادری بن کے بیٹھے. اسلام میں کوئی پادری نہیں ہو سکتا, اسٹیٹ تو بالکل نہیں ہو سکتی. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے آئین میں اور خود مذہب میں اقلیتوں کا احترام ہے, اقلیتوں کے حقوق ہے, ان کا تحفظ ہے. تیسری بات یہ ہے کہ کسی بھی مہذب ویلیو اور اقدار قدر کے تحت آپ کسی کی دل آزاری نہیں کر سکتے. ابھی بلاسفیمی کارٹون آئے, آپ نے شور مچایا کہ جی یہ تو آپ کی بڑی دل آزاری ہوئی ہے, آپ نے وہ بند کر دی, جو غلط تھا بند کرنا. دل آزاری ہماری ہوئی, یہ بات درست ہے. تو جب ہم کہتے ہیں اگر ہماری دل آزاری نہ ہو اور ہم اقلیت میں مسلمان دنیا میں, ہماری آبادی کم ہے عیسائیت سے مثال کے طور پہ, اگر وہ اپنی اکثریت کی بنیاد پہ ہمیں کہیں کہ نہیں آپ تو انسانی نہیں ہیں, یا ہمارے مذہب کی وہ توہین کرنا شروع کریں, ہمارے پیغمبر کی کریں, جو کہ وہ کر رہے ہیں, لیکن وہ کر رہے ہیں. نہیں دیکھیے نا, وہ دیکھیے اس پہ کوئی بھی اس کی جو ہے نا ذی شعور آدمی مغرب میں یا امریکہ میں یا دنیا بھر میں جو مذہب کا احترام رکھتا ہے, جو مہذب ہے, وہ ایسی بات نہیں کرے گا. یہ بچپنی والی باتیں ہیں جو ہوئی ہیں اور جس پہ کہ خود وہاں بہت کنڈیمیشن ہوئی ہے. میں کہنا چاہ رہا ہوں جب ہم کہتے ہیں کہ ہماری دل آزاری نہ ہو تو ہم دوسرے کو فرقے کے یا مکتب کے ماننے والوں کو یا کسی بھی مذہب کے ماننے والوں کو, مجھے کیا حاصل ہے میں سکھ مت کے بارے میں, ہندو مت کے بارے میں کہوں کہ یہ آپ بہت بھودا ہیں. یہ وہ اپنا جانے, جیسے قرآن میں آیا ہے لکم دینکم ولی دین, تمہارا دین تمہارے ساتھ, میرا دین میرے ساتھ, اور دین میں جبر نہیں. کیونکہ اگلے نیوز سے بھی جانا ہے. یہاں ایک بات میں ختم کر دوں کچھ کہنا کہ چاہیں ریاست کو کوئی حق حاصل نہیں ہے. اور جو دوسری ترمیم کی گئی بھٹو صاحب کے زمانے میں, بھٹو صاحب نے یہ سیاسی سٹنٹ کے طور پہ کی تھی, اور میرا خیال تھا کہ وہ یہ کر کے دوبارہ سے جو ان کے خلاف دائیں بازو کا مذہبی جو احتجاج بڑھ رہا تھا وہ شاید ٹھنڈا پڑ جائے. وہ نہیں پڑا, وہ بڑھ گیا. Yes, Ali, would you like something? I'd like Ali to speak. اور کیا اقدامات, کیا قدم لیے جا سکتے ہیں کہ جو احمدی کمیونٹی ہے یا اور جتنی بھی ہماری مائنورٹیز, کیا آج کل تو no پاکستانی feel safe in Pakistan. کیا قدم اٹھائے جا سکتے ہیں کہ احمدی کمیونٹی فیل سیفر اینڈ لیس ونربل؟ نادیہ, بات صرف احمدی کمیونٹی کی نہیں ہے, بات پاکستان کی ساری اقلیتوں کی ہے. اور بات یہ ہے کہ آپ کس قسم کی ریاست چاہتے ہیں. کیا آپ ایک سویلائزڈ ریاست چاہتے ہیں؟ کیا آپ انسانی حقوق کو پروٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں؟ یا کیا آپ تعصب اور تنگ نظری اور فرقہ واریت کی بند گلی میں اپنے ملک کو اور اپنے سماج کو لے جانا چاہتے ہیں؟ سوال یہ ہے. ہمارے جو قوانین ہیں, جو ہمارے بلاسفیمی لاز ہیں, توہین رسالت کے جو قوانین کہلاتے ہیں, میں آپ کو بتاؤں کہ یہ اسلام کے نام پہ اور پاکستان کے نام پہ دھبا ہیں یہ قوانین, اور ان کو ہمیں ریپیل کرنا پڑے گا. یہ قوانین خاص طور پہ احمدیوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں. اور ایشو یہ نہیں ہے بھائی, اگر آپ سمجھتے ہیں کہ احمدی مسلمان نہیں ہے, آپ سمجھیں کہ وہ نہیں ہے مسلمان, مگر کیا آپ یہ قانون رکھ سکتے ہیں کہ اگر میں کہوں, احمدیوں کو آپ چھوڑیں, میں اگر آپ سے کہوں کہ احمدی مسلمان ہے, مجھے سزا ہو سکتی ہے بلاسفیمی لا کے تحت. آپ کہیں کہ احمدیوں کی مساجد ہیں, آپ 6 مہینے کے لیے جیل جا سکتی ہیں. اگر وہ اپنے ویڈنگ انویٹیشن کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھیں تو وہ جیل جا سکتے ہیں. قانون آپ کا یہ ہے, یہ ایک بےہودہ قانون ہے جو کہ اسلام کو بدنام کر رہا ہے, اور یہ توہین رسالت کا قانون جانا پڑے گا. جب تک یہ نہیں جائے گا تو طالبان اس کا لاجیکل کانسیکوینس ہے, یہ لاجک ہے اس قانون کی. جب آپ تنگ نظری کی سڑک پہ چلتے ہیں تو یہی ہوگا آپ کے ساتھ. علی, کیا آپ کہنا چاہ رہے تھے؟ دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ قوانین سے تو ہم اچھی طرح واقف ہیں. یہ آرڈیننس 20 کی بات کر رہے ہیں جو کہ اسپیسیفکلی اینٹی احمدی قوانین ہیں, اور 295C جو کہ بلاسفیمی لا ہے اٹسیلف وہ علیحدہ ہے. یہ سارے قوانین اکٹھے, وہ تو الگ بحث ہے نا جی. جو احمدی اسپیسیفک قوانین ہیں وہ احمدیوں کے خلاف خاص طور پہ استعمال ہوتے ہیں, اور 295C ساری اقلیتوں کے خلاف, خاص طور پہ مسیحی برادری کے خلاف استعمال ہوتا ہے. اور یہ ایک ابیوز کی انسٹرومنٹ ہے. یہ پہلے کاظم شاہ آپ بولیے, فرمائیے کیا پوچھنا چاہیں گے. I'll try to wrap this up quick. میں کہنا چاہوں گا کہ بڑی افسوس کی بات ہے
کہ ہم لوگوں نے اس چیز کو ایک طرح سے ایک ہیٹریڈ اپنا ہم بس اظہار کرے جا رہے ہیں پچھلے کوئی آدھے گھنٹے سے کہ بھائی قادیانی یہ قادیانی وہ جو بھی ہیں الٹیمیٹلی دے آر سٹیزنز آف پاکستان. ٹھیک ہے, ابھی نادیہ نے کہی کہ ہاؤ کین وی میک دم فیل سیف. آئی تھنک نو ڈفرنٹ دین اس. ہم لوگ کیسے سیف ہیں؟ ہم لوگ پاکستان کے سٹیزنز ہیں, ہم لوگ جس طرح ہیں وہی ہیں. What do you refer to yourself as? ہم مسلمان. So nobody calls you something else. They are not even referred to as Ahmadis. They are called Qadianis. یہ تو بہت دور کی بات ہے. They cannot be referred to as یہ تو Muslims. ہمارے کنٹری میں اس وقت کرسچنز ریزائڈ کریں, اس وقت ہندو ریزائڈ کریں, ٹھیک ہے, ڈفرنٹ مملکت کی. ایز فار ایز وہ پوائنٹ ہے کہ وہ ہمارے اسلام کا نام لے کے وہ کر رہے ہیں, وہ جو ہے نا اس ڈبیٹ میں نہیں لاتے. ٹھیک ہے, ان کو لیٹس جسٹ ٹریٹ دم ایز سٹیزنز آف پاکستان. ٹھیک ہے, اس لحاظ سے وی شوڈ کنڈیم. Interesting thing is we don't know what their point of view is personally because they don't come on the media, they don't openly come. تو باقی تب سب لوگ تبصرہ کر رہے ہوتے ہیں ان کے پوائنٹ آف ویو پہ, وہ آگے آ کے اپنا پوائنٹ آف ویو ان کو سنانے کی اجازت نہیں ہے. دوسری بات میں یہ کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں احمدی جو بے شک آپ ان کو احمدی کہیں قادیانی کہیں, دے آر سٹیزنز آف پاکستان, وہ ٹیکس دیتے ہیں. ٹھیک ہے, دے ہیو دا رائٹ آف سیکورٹی. وہ ان کا حق ہے کہ وہ اسٹیٹ سے سیکورٹی ڈیمانڈ کریں. اسٹیٹ پہ فرض ہے کہ وہ بے شک وہ نان مسلم آپ جو مرضی کہیں آپ ان کو, اسٹیٹ کا یہ فرض ہے کہ آپ ان کو سیکورٹی پرووائڈ تو کوئی دو رائے ہو ہی نہیں سکتا. میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ وقت آ گیا ہے, یہ ریلیجن کی ڈیبیٹس جو ہے نا, کچھ ایسی ڈیبیٹ ہے جو 400 سال ہو گئے حل نہیں ہوئی. ہم اس وقت بات کر سکتے ہیں کہ کیا ایسے لاز ہیں, جیسا کہ علی صاحب نے کچھ ایسے لاز بتائے جو کہ شاید کولائڈ کر رہے ہیں ہیٹ اسپیچ کے ساتھ. کچھ ایسے لاز ہیں جو کہ اسٹیٹ پہلے ڈیسائیڈ کر دیتی ہے کہ یار تم آدمی صحیح نہیں ہو, اور دوسری طرف ایسے لاز ہیں جو کہتے ہیں ہیٹ اسپیچ انٹائس نہیں کرنی کسی گروپ کے خلاف, کسی ایتھنیسٹی کے خلاف, کسی ریلیجن کے خلاف. کچھ لاز پاکستان میں اس وقت کولائڈ کر رہے ہیں. وقت آ گیا ہے کہ پاکستان کی سپریم کورٹ, کیونکہ ساری قوم کی نظریں ہوتی ہیں چیف جسٹس صاحب کی طرف, میں اس پلیٹ فارم سے ان سے گزارش کروں گا, میں نے لائرز موومنٹ میں بھی کافی کردار ادا کیا, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک یہ لاز ہماری کچھ اس میں بحث نہیں ہوگی اور لاز چینج نہیں ہوں گے, تب تک احمدی ایک طرف, شیعہ ایک طرف, سنی ایک طرف, باقی مذہب ایک طرف, یہ ہوتا رہے گا. لوگ مرتے رہیں گے, لاجیکل کانسیکوینسز آتے رہیں گے, اور ہم یہاں پہ بیٹھے بحث کرتے رہیں گے مذہب کے اوپر کہ یار کون کیا ہے کیا نہیں ہے. میری ذاتی رائے میں مجھے حق نہیں پہنچتا کہ میں کس کو کافر کہوں نہ کہوں, کہتا رہوں تو کوئی اس سے کوئی وہ نہیں ہے. بڑے افسوس ہوتا ہے مجھے جب میں پڑھے لکھے لوگوں کو, اس لیول کے, اس پائے کے دانشوروں کو یہ بات کہتے, ہیٹ اسپیچ انٹائز کرتے ہوئے اس ملک میں, اور میڈیا پہ آ کے اس طرح کی باتیں. اب سب ضرور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے آگاہ کریں. ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو شیئر ضرور کر دیں. کس جگہ سے ہمارا پروگرام دیکھ رہے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں. ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دل, ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دل.